میرے سر کے تاج نے جاتے ہوئے میرے قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا کوئی مشکل وقت آئے تو اسے کھول لے۔ 10 سال آپ کے ہوتے ہوئے ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ ہم وہ تعویذ کھولیں، لیکن آج مشکل کی گھڑی یہ ہے کہ آپ اجازت نہیں دے رہے۔ اب جب وہ اسے کھولا گیا تو اس میں وصیت یہ تھی کہ حسین اگر کبھی دین پہ کوئی مشکل آئے تو میری طرف سے قاسم ہدیے کے طور پر رکھ لینا، اسے مرنے کی اجازت دے دینا۔ اب ذرا غور سے سننا، ایک اور وصیت ہے اسی تعویذ میں۔ جناب حسن کی ایک وصیت ہے کہ میرے بھیا اسے مرنے سے پہلے اس کی شادی کر دینا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ کربلا کی اتنی بڑی غربت میں حسین نے شادی کر دی جناب قاسم کی۔ اب جب قاسم کی شادی ہوئی، شادی کے بعد دولہا اپنے گھر جاتا ہے، مقتل نہیں جاتا۔ یہ کائنات کا پہلا دولہا ہے جو شادی کے بعد مقتل کی طرف جانے لگا۔ تو زوجہ نے ایک رات کی بیوی نے جاتے ہوئے قاسم کو روک کر کہا، قاسم مجھے بس اتنا بتا دے کہ محشر کے میدان میں تمہیں کیسے پہچانوں گی۔ تو قاسم نے اپنے گریبان کو چاک کیا، کہا قیامت کے روز کوئی ایسا دولہا دیکھو کہ جس کا سینہ چاک ہو، سمجھ جانا یہ تمہارا قاسم۔ اب صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین نے اپنے قاسم کو تیار کیا، جناب عباس نے، علی اکبر نے مل کر تیار کیا۔ صرف رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بھی زرہ قاسم کو پہناتے وہ بڑی ہوتی۔ کسی نے راوی سے پوچھا یہ قاسم کو کوئی زرہ پوری کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو راوی نے رو کر کہا کہ زرہ بنانے والوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین 13 برس کے بھی بچے لے کر جائیں گے، 13 برس کے بچوں کو بھی جنگ لڑنا پڑے گی۔ اب یہ واحد شہید ہے جو بنا زرہ کے، جب کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی تو قاسم نے کہا مولا میرے چچا رہنے دیجیے، زرہ اتار دیجیے۔ زرہ کا کام ہوتا ہے دور سے آتے ہوئے تیر کو روکنا، تلوار کے وار کو روکنا، ہر اس وار کو روکنا جو دور سے کیا جائے، اس کے لیے زرہ کام آتی۔ قاسم کو جب گھوڑے پہ سوار کیا گیا، پاؤں نہیں آ رہے تھے۔ رکاب میں قاسم کے پاؤں نہیں آ رہے تھے۔ قاسم نے دیکھا کہیں مجھے منع نہ کر دیا جائے، فوراً اجازت لی اور مقتل کی طرف چلے گئے۔ اب جو جنگ لڑی ہے حسن کے قاسم، جاتے ہوئے وہی وصیت ہے ماں کی، کچھ بھی ہو جائے پانی نہ پینا۔ حسین کاشگر پیاسا ہے، حسین کاشگر پیاسا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی، پانی نہ پینا۔ اور جیسے ہی مقتل میں گئے، ایک جنگ بڑی ہی شاندار لڑی، اور قاسم نے ایک رجز پڑھتے ہوئے جنگ کا آغاز کیا۔ کہا او شامیوں کوفیوں، جس کو لگتا ہے کہ حسن جنگ سے بھاگتے تھے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اسی یتیم کے جنگ دیکھو، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ حسن کیسے جنگ لگتے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بس ساری گفتگو چھوڑ کر صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شہید نے زین چھوڑی۔ ایک بار آیا کہ قاسم نے زین چھوڑی، اب جو بھی شہید تھا جس نے زین چھوڑی نا، وہ زمین پہ آ کے گرا۔ یہ واحد شہید ہے جو زمین پہ گر نہیں رہا تھا، اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسٹتا ہوا کربلا کی ریت پہ گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، اور گرتے ہوئے قاسم نے آخری سلام پیش کیا کہ چچا میرا آخری سلام قبول کرنا۔ اب جب آخری سلام کیا، حسین دوڑنے لگے، پاس جانے لگے قاسم کے۔ ابن سعد نے ایک اعلان کیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑا دو،
مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑا دو۔ جب یہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم تقسیم ہو گیا۔ قاسم جیسے تقسیم ہوا، یہ راوی بھی صحیح طریقے سے نہیں بتا پائے گا۔ اب میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین جب پہنچے مقتل میں، دیکھا قاسم نظر نہیں آ رہے، بس ایک جملہ سننا، مولا نے آواز دی، چچا کی جان کہاں ہو، مجھے آواز دو۔ کوئی آواز نہیں۔ میرے مولا نے ایک اور جملہ کہا، غریب الوطن آواز دے رہا ہے، قاسم مجھے آواز دو۔ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ حسین نے ایک جلال بھری آواز کہی، وقت کا امام بلا رہا ہے قاسم، مجھے آواز دو۔ اب جانتے ہو آواز کہاں سے آئی؟ ہر گھوڑے کے سم کے نیچے سے قاسم کی آواز آئی، مولا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں۔ حسین نے اپنے آبا کو زمین پہ بچھایا، 9 لاکھ کی فوج دیکھتی رہی۔ حسین نے قاسم کو ایسے چنا جیسے تسبیح کے دانے چنے جاتے، جیسے تسبیح کے دانے چنے جاتے۔ اب حسین نے اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو حسین خیموں میں لائے ہیں یہ پورا قاسم نہیں لائے، بس غور سے سننا۔ حسین نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنائی، اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور خیمے کی طرف آنا شروع کیا۔ ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کا لاش آئے۔ دیکھا حسین کے پاس تو لاشا نہیں ہے۔ ماں نے زینب کو مخاطب کر کے کہا، آقا زادی کیا یتیم تھا اس لیے لاشا نہیں لائے؟ حسین نے تڑپ کر سامنے وہ گٹھڑی رکھی۔ اب جملہ سننا حسین کا۔ حسین سے ماں پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حسین نے سامنے وہ گٹھڑی کھولی اور کہا جتنا لا سکا میں لے آیا قاسم، جتنا لا سکا میں لے آیا قاسم۔ کہا باقی کہاں ہے؟ حسین نے رو کر کہا وہ سموں کے ساتھ، گھوڑے کے سموں کے ساتھ وہ رہ گیا قاسم۔ اب ذرا غور سے سننا، میرا آخری جملہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ ماں کبھی حسین کو دیکھتی ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہے۔ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا آپ میرے آقا ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کے دن ایک اجازت مانگتی۔ حسین نے کہا جو مانگو گی دیں گے، غربت کا عالم ہے مگر دیں گے۔ ام فروہ نے کہا میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے باہر چلے جائیں، میں اپنے بیٹے کو پرسا دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو پرسا دینا چاہتی ہوں۔ جناب عباس سے کہا آپ بھی ذرا خیمے سے باہر چلے جائیں، آپ خیمے سے باہر چلے جائیں، بس جو مستورات ہیں وہ خیمے میں رہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو پرسا دے سکوں جیسا کہ میں چاہتی ہوں۔ جناب ام فروہ کے بال ہیں سفید، انہوں نے قاسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے سر سے چادر اتاری اور پرسا دیتے ہوئے کہا قاسم میری دلی خواہش تھی کہ جب تمہیں سہرے لگے تو میں اپنے بالوں کو رنگ کروں گی، میں اپنے بالوں کو رنگ کروں گی۔ قاسم کے ٹکڑوں سے خون اٹھایا اپنے بالوں پہ لگا کر کہا قاسم مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے خون سے اپنے بالوں کو خضاب کروں گی۔ الا لعنت اللہ۔